لیکن مجھے ایک چیز آپ سمجھا دیں کہ سنت کے بغیر نماز کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ آپ پھر بھی میری بات سمجھے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ نماز پہ لگیں. ادھر اب حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں سرکار کی حدیث کو فالو کر کے تو تمام لوگ مفتی اور عالم. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، اگر سنت نہیں پڑھنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے سنت نماز میں کیوں رکھی ہے نا؟ سوال اس کا جواب دیں مجھے. میری بات سنیں آپ، پھر میری بات ہی سمجھے. میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ترغیب دو نماز کی. وہ فرائض جب پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے انہیں نماز کی عادت ہو جائے گی. تو آپ ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ فرض جو ہے اس کے ساتھ سنت بھی لازم ہے. اگر اس کے ساتھ سنت بھی لازم ہے تو پھر ساری نماز ہی پڑھیں. آپ ساری نماز کوئی نہیں پڑھتا. سر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. اگر فرائض کو سٹارٹ کریں گے نا ان کی عادت بن جائے گی، پھر وہ سنت بھی سٹارٹ کر دیں گے، پھر وہ سب کچھ سٹارٹ کر دیں گے. میرا تو یہ ماننا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اگر سنت رکھی ہے تو وہ ہمارا پڑھنا اس کے لیے لازم ہے. سر اطیع اللہ و اطیع الرسول، میں نے حدیث کا کوڈ آپ کو دے دیا ہے، آپ جا کے چیک کر لیجیے گا. میرے پاس سیل ہے 360 اسلام ایپ موجود ہے، میں ابھی آپ کو نکال کے دکھا سکتی ہوں. اسی آپ کے یعنی کہ اسی طرح یہ جائے گا. تو جو میں نے آپ کو کوڈ بتایا، میرے نبی کریم فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ سارا دن کی فرض نماز کو قائم رکھو. تو وہاں پر یعنی کہ ہمیں اس کا آپ کا کہنے کا مقصد کہ ہم صرف نماز فرض پڑھیں. حدیث سن لیجیے، سرکار نے فرمایا کہ سارا دن کی فرض نماز کو قائم رکھو. پھر میرے نبی پہلے شرک کا سرکار نے، اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ سارا دن کی فرض نماز کو قائم رکھو. پھر میرے نبی آگے چلے، سرکار نے فرمایا فرض زکوٰۃ دو، فرض روزے رکھو. جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. تو جب بات ہوگی کمپلیٹ، اس نے کہا حضور جتنا آپ نے بتایا ہے نا، اس سے میں کمی بھی نہیں کروں گا، اس میں زائد بھی کچھ نہیں ڈالوں گا. اتنی لیکن اس کو صرف ایک چیز بتا دیں، ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. صرف سن لیجئے، جب یہ بات کہہ کر وہ بندہ چلا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. فرض نماز 4 فرض ہیں سنت میں، عشاء میں 4 فرض ہیں، مغرب جو ہے اس میں 3 فرض ہیں، اس کے علاوہ جو عصر ہے اس میں 4 فرض ہیں. تو آپ کے کہنے کا مقصد کہ ہم صرف فرض پڑھ لیں، سنت رہنے دیں. میں نے جو حدیث میں پڑھا ہے الحمدللہ، تو وہ آپ کو کوڈ بھی میں نے دے دیے ہیں. اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ آپ فرائض جو ہے وہ کریں گے تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی. اس بندے جو حدیث ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ پڑھیں، الحمدللہ میں بھی پڑھتی ہوں، لیکن جب کم ٹائم ہوتا ہے میں جسٹ فرائض پڑھ لیتی ہوں. جیسے میری محفلیں بھی، جب پروگرامز ہوتے ہیں میری محفلوں کے، تو اس میں جب مجھے جلدی ہوتی ہے تو میں فرائض ہی سر انجام دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں جو آج تک ہمیں نہیں پتہ چلی، اگر ہم ان کو احادیث کو دیکھ رہے ہیں یا بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، اب مجھے پتہ چل رہا ہے یہ دینی تعلیم کا یا جو بھی ہے، جو چیزیں مس ہیں وہ میں کر رہی ہوں، اس کو فالو یا کوشش کر رہی ہوں کہ آپ ظہر اثر اور مغرب عشاء، اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو آپ ان کو اکٹھا بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے. چلے خیر، میں اتنا نالج تو نہیں رکھتا. دین میں آسانی بہت زیادہ ہے جو ہمارے لیے ٹف کر دی گئی ہے. میں دین کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے سنت نفل یہ نماز میں رکھے ہیں تو یہ پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. آپ اس کے بارے میں جو بھی کہتی ہیں وہ آپ کا ہے. وہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ جب ترغیب ہو گئی نا، بچے نماز ہی نہیں پڑھتے. سر 17 رکعتیں سنت. تو مجھے یہ بتائیں کہ بندہ 4 فرض پہ ہی لاگو ہو گیا تو وہ سنتوں کو بعد میں کیسے پڑھے گا؟ محبت ہو جائے گی نا نماز کے ساتھ، وہ ساری نماز پڑھے گا. اس بندے کو تو محبت ہی 4 فرائض کے ساتھ ہوگی، تو سنت کہاں رہی پھر؟ اس کو اگر اس کو محبت ہے نا تو سر وہ پڑھے گا. وہ جب سٹارٹ کرے گا نا اس کو عادت پڑے گی. الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. میرے بیان کے بعد ایسے لوگ جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، وہ لوگ جنہوں نے کبھی جس بیوی نے نماز نہیں پڑھی، وہ بھی خوش ہو کے کہہ رہی ہے کہ لو اتنی سی بات ہے میں نماز پڑھوں گی. اور یقین کریں ایک اور حدیث ہے، اس کا بھی آپ کو میں کوڈ دے سکتی ہوں، اور آپ محمد علی مرزا کا بیان بھی سن سکتے ہیں. اور مجھے اس شخص سے جس نے یہ بیان یعنی جس کے یہ میں بیان فالو کرتی ہوں، مجھے اس سے کچھ باتوں پہ اختلاف بھی ہیں لیکن دینی معاملات میں جس طرح وہ بندہ ایک ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اگر وہ کوڈ یا حوالہ دے رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ حوالے نبی کریم کی حدیث سے بڑھ کر کس کی بات ہے؟ نہیں صحیح یہ بات ہے. آپ کا جو بھی موقف آپ نے آڈینس کو بتایا وہ ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں میں مفہوم بتاؤں گی، ٹو ورڈ مجھے یاد نہیں ہے، جس کا یہ مفہوم ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ میری بات سے ایگری کریں گے. جنہوں نے واقعی پڑھا ہے، کچھ لوگ تو منہ اٹھا کے بس جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا برا کمنٹ کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے کہ اعمال نامہ ان کا چیک کرو. جب اعمال نامہ چیک کیا جائے گا نا، جیسے کہ میں مثال اپنی دوں کہ آمنہ سلطانی کا اعمال نامہ چیک کرو، میرا اعمال نامہ چیک کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا دیکھو اس نے فرائض
फ़र्ज़ नमाज अदा की है, फ़र्ज़ नमाज जिसका सवाल होगा, ये बात मेरी अपने ज़हन में रखनी है कि जिसका सवाल होगा वो है फ़र्ज़ नमाज क़यामत के दिन। जो बाकी है ना वो नवाफिल हैं, जितने भी हैं व्हाटएवर, जितने भी हैं वो बाकी नवाफिल हैं। और जब मैं उस हदीस की तरफ आती हूँ कि जब अमाल नामा चेक किया जाएगा, मिसाल के तौर पर आमना सुल्तानी का अमाल नामा चेक किया जा रहा है, तो फरिश्ते बोलेंगे अल्लाह फ़र्ज़ नमाज तो इसने बस 2 महीने पढ़ी है, बाकी छोड़ दी, फिर पढ़ी है, कुछ दिन पढ़ी है, कुछ दिन फिर छोड़ दी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप फ़र्ज़ नमाज जो है ना, अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा इसके फ़र्ज़ नमाज इसकी पूरी नहीं है, इस तरह करो, इसने कोई नवाफल कोई कुछ पढ़ा हो तो वो इसमें डाल के उसका वज़न पूरा कर दिया जाए, क्योंकि क़यामत के दिन नेकियां गिनी नहीं जाएंगी, तोली जाएंगी। मुझे इतना नहीं पता, ना इतना ही तालीम इस मज़हब को, इस्लाम जो है वो हम नमाज़ पढ़ते हैं, मुझे इतना ज़्यादा इसका इल्म नहीं है, लेकिन मेरा जितना भी मानना है वो ये मानना है कि नमाज जो है अल्लाह ताला ने अगर उसमें सुन्नत रखी है, उसमें नफल रखे हैं, उसको पढ़ना लाजिम है। आपका जो भी मौक़िफ़ है वो आप पे है, लेकिन मैं ऑडियंस को यही बताऊँगा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ा करें।